اگر آپ شاہ صاحب کی ان 3 باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ دنوں کے اندر آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ میں یہاں UK لنڈن میں مقیم ہوں اور بچپن سے ہی میرا رجحان جو ہے وہ جو انٹرنیشنل موٹیویشنل سپیکر ہیں جیسے ٹونی رابنز، وین ڈائر، برینڈن بوشارڈ یا ڈاکٹر جو ڈسپینزا، ان سے میں بہت زیادہ متاثر تھا۔ لیکن پاکستان میں 2 ایسی شخصیات ہیں جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، اور یہ 2 شخصیات کون سی ہیں؟ اشفاق احمد صاحب اور ہمارے قاسم علی شاہ صاحب۔ اب یہ 2 شخصیات اس طرح کی ہیں کہ I don't know، اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو کوئی خاص چیز ہوتی ہے جس میں کوئی خاص اٹریکشن ہوتی ہے، وہ جو بات کرتے ہیں وہ سیدھی آپ کے دل میں اترتی ہے۔ تو میرے خیال میں کیونکہ یہ دل سے بات کرتے ہیں، ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے ان کی ویڈیوز میں وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہاں میں جو بات کرنے لگا ہوں، جو 3 باتیں میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے سیکھی ہیں اور ان پہ اگر آپ عمل کریں تو دنوں کے اندر آپ کو زندگی میں بہت بڑی چینج نظر آئے گی۔ تو وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بناؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہمارا عجیب سا سسٹم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بچے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے خاص ٹیلنٹ یا سکل یا کسی خاص کام کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ کوئی شے بیکار نہیں بناتی وہ ذات۔ لیکن ہم اس پہ یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹری، انجینئرنگ یا اکاؤنٹنٹ بننا ہے جی، اس چکر میں لگا دیتے ہیں، نمبروں کے چکر میں گھما دیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آئی۔ وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن وہ جب FSC میں تھے 2nd ایئر میں وہ 1st ایئر کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، اور اس سے یہ ہوا کہ وہ اپنا خرچہ اپنے والد صاحب سے نہیں لے رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنا خرچہ خود برداشت کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں گئے اور وہاں جا کے ان کو آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ ان کی زندگی کا مقصد، یعنی ان کا جو پیشن ہے وہ ہے پڑھانا، اور 3rd ایئر تک وہ 1 مہینے کا 1.5 لاکھ روپے کما رہے تھے۔ تو پیشن جو ہے انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو اگر آپ اپنا پروفیشن بناتے ہو، اپنا بزنس بناتے ہو، پھر ایک قسم کی آپ کے کام سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ آپ روزمرہ کی زندگی میں وہ چیز کر رہے ہو جس سے پہلے ہی آپ کو محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکل دی ہے، جب تک کہ آپ اس کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں کی بھلائی نہیں کر سکتے، آپ کو دلی سکون نہیں ملے گا۔ تو پہلی بات تو یہ، اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بناؤ، اپنا بزنس بناؤ۔ دوسری بات، فیصلہ ایمان کی بنیاد پہ کرو۔ روزمرہ کی زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ تر اب جو اپنے ڈیسیجنز کرتے ہیں وہ دنیاوی فائدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب یہاں کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو بھی فیصلہ آپ نے زندگی میں کرنا ہے اس کو ایمان کی بنیاد پہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ پیسے کے پیچھے جب آپ بھاگتے ہو، پیسہ آپ سے اور دور بھاگتا ہے۔ تو آپ نے اپنے فیصلے پیسے کی بنیاد پہ نہیں کرنے، بلکہ آپ کے ایمان کی بنیاد پر، یعنی اس سے دنیا کی کیسے بھلائی ہو سکتی ہے۔ اس میں اب شاہ صاحب کی اگین مجھے اگزامپل بڑی اچھی لگتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، اور ایک طرف آپ کی فیملی کا کوئی بندہ ہے جس کو اس میں سے 8,000 روپے چاہیے، دوسری طرف آپ اس کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں رہنے دیں یا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، کسی کاروبار میں لگائیں۔ تو جس فرد کو اس پیسے کی ضرورت ہے، آپ ایمان کی بنیاد پہ سوچیں، تو اس فرد کو جب آپ دیں گے، فرض کریں 8,000 روپے آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی رشتہ دار کو دے دیے یا کسی غریب کو دے دیے، تو عقل یہ کہتی ہے، دنیاوی عقل، کہ آپ کا نقصان ہو گیا، 8,000 روپے جو ہیں وہ کم ہو گئے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے۔ لیکن یہاں ایک روحانی سسٹم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ میری راہ میں جب دو گے تو اس کا 10 گنا۔ اب لوگوں کا اس پہ ایمان نہیں ہے۔ جب بھی آپ ایسا کرتے ہو، جب بھی آپ پورے دل سے اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو وہ ذات ایسی ہے کہ وہ اپنے خزانوں کے دروازے آپ پہ کھول دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو دگنا چگنا 10 گنا ہو کے واپس ملتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی فیصلے کی گھڑی آئے، ایمان کی بنیاد پر، اور اس بات پہ یقین رکھیں۔ اب کوئی لوگ ہوتے ہیں جو 2 نمبری کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے غریبوں کو دے رہے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی شہرت ہو جائے یا ہمیں 10 گنا واپس ملے گا، اس لالچ میں۔ آپ کا جب ایمان کامل ہو، جب اللہ پہ یقین ہو، تو آپ غریبوں کو یا دوسروں کو
اس لیے دو گے کہ ان کی بھلائی ہو، اس لیے نہیں کہ آپ کو 10 گنا واپس ملے گا. جب آپ کی نیت یہ ہو جائے تو اس وقت وہ میجک ہوتا ہے کہ خزانے آپ پر کھل جاتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے فیصلے اپنی ایمان کی بنیاد پر کرو. تیسری بات، اپنے رزق کو دھو کر کھاؤ. اب اس میں شاہ صاحب ایک بڑا زبردست واقعہ بتاتے ہیں اشفاق احمد صاحب کا. وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ اشفاق احمد صاحب اور ان کے بابا جی، تو بابا جی کے پاس گئے تو بابا جی نے انہیں نصیحت کی کہ اپنے رزق کو دھو کر کھایا کرو. تو اشفاق صاحب سوچنے لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ جس طرح اب قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح دال کو دھو کر پکاتے ہیں تو شاید اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے. لیکن بابا جی نے کہا نہیں، آپ کا جو رزق ہے اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے غریبوں کو دو، اس میں سے لوگوں کو بانٹو. اب یہ بڑی زبردست چیز ہے اور بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے اس لیے لگتی ہے کہ زندگی میں نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں نے ویسٹرن ورلڈ میں جانا ہے، میں نے کامیاب انسان بننا ہے، بڑی جاب ہوگی. وہ کرتے کرتے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن وہ زندگی میں سکون نہیں تھا. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سکون اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے پیشن کو فالو کرتے ہو. لیکن یہاں آ کے 25 ہزار پاؤنڈ کے کورسز، یعنی لاکھوں کے کورسز میں نے کیے. ٹاپ کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کوچز ہیں، ان سے سیکھا. یہ باتیں جو قاسم علی شاہ صاحب آپ کو فری میں بتا رہے ہیں یہ میں نے یہاں سے سیکھی. اور اس میں سب سے اچھی بات، اب ایک ٹونی رابنس کا کورس ہے بڑا زبردست قسم کا، اس میں نے جا کے سیکھا کہ اپنا جو آپ جتنا بھی کماتے ہو اس میں سے 10%، 10% غریبوں کے لیے رکھ دو، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے رکھ دو. چاہے جتنے آ رہے ہیں، 100 آ رہا ہے اس میں سے 10 روپے رکھو، لاکھ آ رہا ہے اس میں سے 10,000 رکھو. اور یہ ایسی مینٹیلٹی ہے جہاں ایک روحانی سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جب آپ بانٹ کر کھاتے ہو اس سے برکت آتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یار ہم ٹرائی کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، کیونکہ ہم 2 نمبری کرتے ہیں، دل سے یہ کام نہیں کرتے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے صحیح طرح ہمارا مضبوط. جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے اور آپ بانٹ کر کھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑی خوشی تو اور کوئی خوشی ہی نہیں. یعنی آپ اس قابل ہو کہ خود ایک آسان زندگی گزار سکو اور پھر دوسروں کی جب ہیلپ کرتے ہو ایک ڈیفرنٹ قسم کی انرجی ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو یہ آپ کر کے دیکھیں. 3 باتیں آپ کو بتائی ہیں. اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بناؤ، پھر فیصلے ایمان کی بنیاد پر کرو، اور تیسرا بانٹ کر کھاؤ. یہ چیزیں اگر آپ صرف کچھ دنوں کے لیے ہی مکمل طور پر امپلیمنٹ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی. آپ کو جینے کا مزہ آئے گا، دوسروں کی مدد کرنے کا مزہ آئے گا، اور باقی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر اپنا کرم کرتا ہے. اب یہ تینوں ویڈیوز جو ہیں شاہ صاحب کی، نیچے پہلے کمنٹ میں ان کے لنکس موجود ہیں. پلیز وہ جا کے دیکھیں، سیکھیں اور ان کو امپلیمنٹ کریں، اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ امپلیمنٹ کیا، اس کے کیا ریزلٹس نکلے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.